اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید صلاح الدین احمد پاک ٹی ہاؤس اسپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج صرف اتنی سی بات کرنی ہے میں نے کہ روزانہ صبح ہم لوگ دفتر جا رہے ہیں. میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ آفیسز کو جا رہے ہیں. پریشانی بھی ہوتی ہے نکلتے ہوئے کہ ہم کہیں اپنے گھروں کے لیے خدا نخواستہ ہم خود ہی نہ کیریئر ہوں اس وائرس کو گھر تک لانے کے لیے. لیکن مجبوری ہے، کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ تمام میڈیا اپنے اپنے طور پہ چیخ رہا ہے. ساری دنیا کا میڈیا پیٹ رہا ہے کہ بھائی نہ نکلو، گھروں میں بیٹھو. دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر کے دوران ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو باز نہیں آ رہے. کرکٹ کھیلتے ہوئے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ادھیڑ عمر لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. 2 4 کی بات نہیں ہے، 20 لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے آج بھی باتیں کر رہے ہیں. آج کا جو اس وقت کا ابھی تک کا جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں مستند کیسز کی تعداد 1038 سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ ہے عوامی رد عمل. اب دوسری طرف آ جائیں. آج پارلیمنٹیرینز کا ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان صاحب نے بھی خطاب کرنا تھا کیا، اور اپوزیشن لیڈر حضرات نے میاں شہباز شریف اور بلاول زرداری صاحب کا بھی خطاب تھا اور سارے ڈسکشن تھی. یہ ایک اس کا چارٹر تھا جس پہ یہ ڈسکشن ہونی تھی. لیکن یہ ڈسکشن بھی اسی طرح سے جس طرح سے عام عوام کیئر نہیں کر رہے نا اپنے مفاد کے لیے. ہاں ٹھیک ہے میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کیئر نہیں کر رہا، بالکل اسی طرح سے اس سیشن کا بھی یہی حال کیا گیا. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد وہ یقیناً مصروفیت ہوگی چلے گئے، میں انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک بچکانہ حرکت کی کہ جی اگر وہ نہیں بیٹھے میری بات نہیں سنی تو میں او بھائی کیا ہو گیا. ہم کسی صورت پاکستان کے لیے سوچ سکتے ہیں. اگر ایک نے غلط حرکت کی، نہیں مناسب حرکت کی، تو آپ بھی اسی غیر مناسب حرکت کے ساتھ ہو گئے. آپ تو مشورہ دینے آئے نا پاکستان. آپ پاکستان کے عوام کے لیے آئے تھے. آپ کو کیوں نہیں مشورہ دینا تھا؟ آپ کو مشورہ دینا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو رجسٹر کرایا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کو انسلٹ فیل ہوئی. آپ کو یہ رجسٹر کیوں نہیں کرایا کہ آپ پاکستانی عوام کے لیے آئے ہیں، آپ کو بات کرنی تھی؟ انہوں نے نہیں کی. بلاول زرداری صاحب چند روز پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس سے دیکھ کے میں ذاتی حیثیت میں بہت زیادہ امپریس ہوا. ایک سلجھا ہوا سیاستدان فیل ہوا کہ ہاں کوئی ہے. لیکن انہوں نے آج شہباز شریف کی وجہ سے ان کے پیچھے جنب لگا لی. انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا. کیوں کیا؟ بلاول زرداری ایک اچھی بات کر رہے تھے. ابھی لاسٹ پریس کانفرنس میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کے کسی حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں پرائم منسٹر کے تنقید نہیں کرنا چاہتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا یہ رویہ زیادہ پازیٹیو ہے. شہباز شریف صاحب کا مسئلہ اگر صرف سیاست ہے تو یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے سر. آپ نے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اس وقت مسئلہ لاہور، اس وقت مسئلہ پنجاب، اس وقت سندھ، بلوچستان، کے پی کسی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے. چھوڑ دیں سیاست. ہم عوام کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ عوام نہیں بات سن رہی. آپ لوگ ہمارے لیے کیا ماڈل ہے؟ آپ لوگ ماڈل یہی ہیں کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے، اگر پبلک اگر سڑکوں پہ کھڑی ہے ٹھیک ہے. میرے جیسے بہت سے لوگ جو مجبوراً بھی دفتر جا رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں آفیسز میں کوئی کام نہیں ہے، ساری مارکیٹس بند ہیں. لیکن چونکہ میڈیا ریلیٹڈ آفیسز کھلے میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم جا کے بھی یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم خود کیریئر ہوں اپنے گھر میں اس وائرس کو لے جانے کے لیے. ماسک بھی لگاتے ہیں، گلوز بھی پہنتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. لیکن کیوں؟ مطلب تکلیف دہ بات ہے. برائے مہربانی ارباب اقتدار سے ریکویسٹ ہے، آپ تمام سیاستدانوں سے ریکویسٹ ہے، خدا را اس پاکستان کا سوچ لیں. عوام آپ کو دیکھتی ہے اور آپ کی حرکتیں آفیشیلی آج جو حرکت ہوئی ہے وہ مجھے تکلیف صرف اس چیز کی ہے کہ یار کم از کم اپنا آپ تو ڈیلیور کریں. عمران صحیح، عمران غلط، نواز شریف صحیح، نواز شریف غلط، بلاول صحیح، زرداری صحیح، زرداری غلط. اس تماشے کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دیں آپ لوگ.
کب تک یہ تماشا چلانا ہے؟ اس وقت مسئلہ پاکستان کا ہے، عوام کا ہے، آپ سو کالڈ لیڈر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو یہ فوجی سڑکوں میں کھڑا ہوا ہے اس کے بھی بچے ہیں، جو پولیس والا کھڑا ہوا ہے اس کے بھی بچے ہیں. یہ لوگ ہمیں ڈیلیور کرنے کے لیے کھڑے ہیں. وہ ڈاکٹر جو بغیر کسی پروٹیکٹیو میئرز کے آپ کے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے وہ ڈیلیور کرنے پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ جو لوگ آسائش سے بھرپور ہیں آپ لوگ ڈیلیور کرنا نہیں چاہتے. کم از کم اپنے آپ کو اس وقت تو پاکستان کی سوچ لیں. نہیں آپ لوگوں سے کوئی حساب مانگ رہا ہے اس ملک کا پیسہ کہاں چلا گیا. عدالتیں آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہیں. نیب جیسا بے وقوفوں کا ادارہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں، جس نے کوئی بھی کیس ثابت نہیں کرنا. سب باتیں ٹھیک ہیں بھائی، سب پہ مٹی ڈال دی، سب کو رونا رو لیا کہ اچھا آپ صحیح باقی ساری دنیا جھوٹی. لیکن سر، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول زرداری صاحب، اس ملک کے عوام کو ڈیلیور کریں. اس وقت آپ لوگ اگر ایک نقطے پہ نہیں آ سکتے تو یہاں کیا باہر سے لوگ آ کے سمجھائیں گے؟ یہ صرف ایک تکلیف ہے. مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کی یہ کم از کم سیاست دانوں، مجھے سیاست دانوں کی حرکت نہیں. آج جو کچھ ہوا یہ ایک بہت چھوٹی سی ایک کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں، وہ لوگ جو جاہل ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، یا روزانہ کی مزدوری کرتے ہیں، سڑکوں پہ روزانہ نکل آتے، ان کی ذہنی کیفیت کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ آدمی جو صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے کے لیے 600 700 1000 روپے کی مزدوری کے لیے، وہ مجبور ہے کہ اس نے نکلنا ہے. لاک ڈاؤن کے باوجود بھی اس امید پہ نکلتا ہوگا کہ شاید آج میں بچوں کی روٹی کما لوں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں، ہم بہت غلط کہتے ہیں بھائی میڈیا اتنا چیخ رہا ہے آپ گھروں میں کیوں نہیں رہ رہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ماڈل کیا ہے؟ آپ کا ماڈل یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. میری بات نہیں سنی میں ناراض ہوں، میری بات نہیں سنی میں ناراض ہوں. انہوں نے پہلے بات کر لی، وزیر اعظم نے بات کی، میری بھائی آپ مشورہ نہ دیں، آپ پریکٹیکلی کر لیں. آپ کے بہت سے ووٹ ہیں، آپ کے بہت سے چاہنے والے ہیں. میں اس حق میں ہوں کہ بھائی تمام لوگوں کو ان سڑکوں پہ لے جا کے کھڑا کروں، مریضوں کو، اور وہ تمام مریض آپ سے یہ پوچھیں کہ سر یہ سڑکیں زیادہ ضروری تھیں یا ہسپتالوں میں سہولتیں زیادہ ضروری تھیں. اورنج ٹرین کھڑی ہوئی ہے، اورنج ٹرین کا جتنا پیسہ تھا کیا اس کے ہمیں ہسپتال جدید طرز کے بنا لینے چاہیے تھے، یا آج تمام مریضوں کو ان ٹرینوں میں بٹھا کے لاہور شہر کے چکر لگوائے جائیں، بتایا جائے دیکھو ہم نے کیا خواب ایک پیرس بنایا ہے. آج ہم پریکٹیکلی اس جگہ پہ ہیں جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ پیسہ کہاں لگا. نہیں بات ہو رہی کہ کیا ہوا. ایون دین جو کچھ ہو گیا چھوڑ دیں، میری غلطی ہے، آپ کی غلطی، ختم کرتے ہیں، اس بات کو ختم کریں سر، پلیز ختم کریں اس بات کو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آگے کیا کر رہا ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، آپ شہباز صاحب جس دن سے آئے ہیں کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں. بلاول زرداری سیدھے سیدھے ایک مفاہمتی رستے پہ جا رہے تھے، آپ کو دیکھ کے انہوں نے بھی یہ کنویں میں چھلانگ مار دی. کیا ہو گیا؟ عمران خان صحیح ہے، عمران خان غلط ہے، مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کو چاہیے کہ مل کے بیٹھیں. آپ کی بات وہ نہیں سن رہے تو آپ میڈیا ٹاک کریں، میڈیا میں بتائیں کہ جناب یہ لایا عمل ہے، آپ کی بات کو سب آن کریں گے. آپ پریکٹیکل آدمی ہیں، آپ نے لاہور میں بہت کام کیے، لیکن اس طرح سے حرکتیں نہ کریں. آپ لوگوں کے تجربے کا ہمیں فائدہ لینا ہے، پبلک کو فائدہ لینا ہے، پبلک چاہتی ہے آپ کے تجربے سے فائدہ لے. میں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کام کیا کروں، کیونکہ میں صبح سے پبلک کو دیکھا، پھر میں نے شام کو یہ سیشن دیکھا. مجھے اس سیشن میں ماں سوائے اس کے کہ یار یہ بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے ایک، کہ نہیں یار پہلے میری بیٹنگ تھی، تم نے بیٹنگ لے لی، اب تم میری باری بھی دو گے، تم گھر نہیں جاؤ گے، میری باری پوری دینی. یہ باری نہیں ہے، یہاں لوگ مر جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تعداد جو اس وقت اناؤنس ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، مجھے یہ لگتا ہے ان آفیشیلی جو ہمارے کانوں میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہمیں غلط خبریں آ رہی ہیں، یہ پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. سندھ میں وزیر اعلیٰ صاحب جو کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے کیا کام کر رہے ہیں. یار محنت تو کر رہا ہے نا، کم از کم تقریر نہیں کر رہا، اپنا کنسرن کام کر رہا ہے.
पंजाब में बुज़दार साहब उस तरह से सामने नजर नहीं आ रहे, लोग कह रहे हैं कि सामने नजर नहीं आ रहे। भाई आपका बुज़दार से बहुत ज्यादा तजर्बा है, आप बात करके देखें, आप लोगों को बताएं कि भाई ये करो, लोग आपकी बात मानेंगे। लेकिन मैं ना खेलूं कि नहीं, मैं नहीं, एक नया तमाशा नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े आदमी, काइंडली बड़ेपन का सबूत दें। आपकी बात लोग सुनते हैं, आप लोगों से कहें कि भाई ना निकलो घरों में। आप यकीन माने, घर से निकलते हुए अब हम लोगों को डर लगने लगा है। ये वहशतनाक सड़कें हैं लाहौर की इस वक्त। जब आप अकेले जा रहे होते हैं दफ्तर तक और आपको चंद गाड़ियां मिलती हैं, हाँ, जिस बाजार से सब दुकानें बंद हैं लेकिन बहुत से लोग बाहर खड़े हुए, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रेडी पे खड़ा हुआ कुछ खा रहा है। ये पंजाब का एक कल्चर का हिस्सा है कह लें, या ये जहालत की इंतहा कह लें, कि इस वक्त ये कल्चर भी नहीं है। ये इस वक्त तो सारी दुनिया को पता है एक वायरस फैल रहा है। स्टेशन पे होने वाले तमाशे हमने देखे। तो इसलिए इस प्रोग्राम को किसी भी और एंगल से ना देखें, सिर्फ इस एंगल से देखें, आज पाकिस्तान हमसे मांग रहा है, आज पाकिस्तान में हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। मेरा क्या हिस्सा, मेरा हिस्सा ये है कि मैं कोई ऐसी बात जो शायद 4 लोगों के दिमाग में आ जाए, खुदारा घरों से ना निकलो यार, तकलीफ दे, परेशान को नहीं दिल चाहता टीवी देखने को, नहीं दिल चाहता बात करने को, लेकिन ये दिल चाहता है कि या अल्लाह सुकून दे। क्योंकि आप यकीन माने, घरों में होने वाली मौतों के लिए कारपोरेशन वाले उठाएंगे उन्हें। ये वक्त ना आए इस मुल्क में, ये वक्त ना आए। अल्लाह ताला, ये बड़ा क्रिटिकल वीक शुरू हो गया है, क्योंकि अब हम उस दौरानिए में जिसमें इस बीमारी में एकदम से इजाफा होता है, उस हिस्से में शामिल हो चुके हैं और वो केसेस बढ़ रहे हैं। तो काइंडली हमें डिलीवर करना है इस मुल्क को, और हम सिर्फ एक चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, और वो ये है कि हम अपने घरों में रहें बगैर किसी सियासी तनकीद के। हमें डिलीवर करना चाहिए भाई, एक दूसरे से इसलिए मिल जाओ कि ये वक्त ऐसा है, फिर बाद में एक दूसरे के दस्तों गिरेवा होंगे, फिर लड़ाई करेंगे। जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, ये अवाम होगी तो आप लोगों की हुकूमतें होंगी। क्योंकि इस वक्त हर आदमी ये डिस्कस कर रहा है कि इस मुल्क का जो पैसा चोरी हो, वो तो अदालतें जो कुछ कर रही हैं वो उनका मसला है, वो सब उनके सामने सबूत नहीं जाते, वो सजाएं नहीं देते, ओके, डजेंट मैटर, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन आज को माफ़ नहीं कोई करेगा, क्योंकि आज ज़रूरत पे अगर आपने ज़ाती लड़ाई की तो शायद वो वोट बैंक जो कि आपकी लिस्टों में है, वो आपको उल्टा कर देगा, रिस्पॉन्स आपको वो देगा जो आपको पछताने में मजबूर कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वालों को मेरी बात समझ में आई होगी। हमें इन सियासतदानों से कुछ नहीं चाहिए, हमें इन सियासतदानों से इतना ज़रूर चाहिए कि मुश्किल वक्त में सिर्फ सियासतदान ना बनो, पाकिस्तानी बनो। सियासतदान मत बनो, पाकिस्तानी बनो। लोगों को डिस्टेंस पे रहने का कहने वाले लोग जिस वक्त आपस में ये खड़े होते हैं तो इनमें डिस्टेंस नहीं होता, ये तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये रोल मॉडल देते हैं कि नहीं डिस्टेंस पे रहना चाहिए। बस कर दें यार, बहुत हो गई है, बहुत हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।